اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآنی تعلیمات کے حوالے سے چوتھے سیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کو بہت بہت ویلکم کہتے ہیں۔ ابھی تک کہ ہم لوگوں نے قرآن کے حوالے سے کچھ باتوں کو معلوم کیا، ہم لوگ کو معلومات حاصل ہوئیں، جس میں ہم لوگوں نے قرآن کے جو اس کی تفسیر ہے، جو اس کے معجزے ہونے کے مختلف اسپیکٹس ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کی کہ کیسے ہم قرآن کی مختلف تفسیروں کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے یہ باتیں بھی بیان ہوئیں کہ تفسیریں جو پیش کی جاتی ہیں، جو قرآن کی تفسیر ہے، اس کو اس مقدار تک کہ ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ جب تک کہ وہ تفسیر بالرائے نہ بن جائے۔ اگر وہ تفسیر بالرائے ہو تو اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی آپ کے سامنے باتیں بیان ہو گئیں کہ تفسیر بالرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیگر باتیں بہت سی الحمدللہ پچھلے سیشن میں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ یہ اس سلسلے کا قرآنی تعلیمات کا آخری سیشن ہے کہ جس میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں کچھ باتیں بیان کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ قدر کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آپ ابھی تک اس کے بارے میں سنتے آتے ہیں، سورہ قدر کے حوالے سے کچھ توضیحات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ اپنی نمازوں میں سورہ قدر بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ اپنی نمازوں میں سورہ قدر روزانہ پڑھتے ہیں، تو کتنا بہتر ہوگا کہ ہم اگر سورہ قدر کے معانی کو سمجھ جائیں اور معانی کو سمجھنے کے بعد اس کو پڑھیں۔ اگر معنی کو سمجھے بغیر پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم الفاظ تو تکرار کریں گے، لیکن جو اس کا حقیقی مطلب ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں دقت ہو جائے گی، سمجھنے میں ہم پرابلم ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم سورہ قدر کے معنی کو بھی سمجھ جائیں اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا چاہ رہا ہے اس کو سمجھ جائیں، اور اس کے بعد سورہ قدر کی ایک بہت ہی مختصر تفسیر جو آپ کے سامنے پیش کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب آپ سورہ قدر کو پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ محسوس کیجئے گا کہ آپ جب سورہ قدر پڑھیں گے اور جب پہلے آپ پڑھتے تھے، ان دونوں سچویشنز میں کتنا زیادہ فرق آ گیا ہے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ آج جو آپ کے سامنے باتیں بیان کرنی ہیں، اس کے اندر سب سے پہلا جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کا جو نزول ہوا ہے، اس نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے کتنے زاویے ہیں، اس کے بارے میں ایک ڈسکشن انشاءاللہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور آپ نے جو ابھی تک کے باتیں سنی ہیں، آئیے دیکھیے آپ کی باتیں جو آپ نے سن رکھی ہیں وہ کہاں تک کہ صحیح ہیں، اور وہ ان کو آپ اور زیادہ کیسے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، لیکن جب ہم لوگ آ کر قرآن کریم کے اندر آیات کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں کہیں پر یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک دم سے نازل کر دیا ہے، اور کہیں کہیں پر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو کچھ دیر بعد نازل کیا ہے۔ ہمیں تاریخی حقائق، ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں اس کے اکارڈنگ پتہ ہے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا نبی ہوں، اور آپ نے اپنے نبی ہونے کو سب کے سامنے ظاہر کیا۔ 40 سال سے آپ کی عمر 63 سال تک کے جو عمر بابرکت رہی، اس کے اندر آپ نے مختلف مقامات پر، مختلف اوکیزنز پر قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کی آیات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ جب قرآن 23 سال کے اندر نازل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک دم سے نازل نہیں ہوا۔ 23 سال کی مدت کا مطلب یہ ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے نازل ہوا، لیکن ہم قرآن کے اندر جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو ایک رات میں نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو ہمیں یہ تو معلوم چل گیا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے، لیکن ایک سوال ہمارے لیے باقی رہ گیا کہ بھئی قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے یا ایک دم سے نازل ہو گیا ہے؟ ہم اگر آپ سے یہ کہیں کہ ہم آپ کو ایک کتاب دینا چاہتے ہیں تو یا تو ہم پوری کی پوری کتاب کو ایک مرتبہ دے دیں گے اور کہیں گے دیکھیے میں نے یہ کتاب آپ کو ہینڈ اوور کر دی، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم اس کتاب کو ایک دم سے ہینڈ اوور نہیں کریں گے، ہم ایک دم سے اس کتاب کو آپ کو نہیں دیں گے، بلکہ ہم آپ کو یہ کتاب چیپٹر وائز دیں گے۔ آج یہ پہلا چیپٹر لے لیجئے اور کل انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کا دوسرا چیپٹر پیش کر دیا جائے گا۔ ہم آپ کے سامنے درس دے رہے تھے
تو پچھلے 4 سیشن کے اندر ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایک دم سے آپ کے سامنے چاروں سیشنز پیش کر دیں گے، نہیں، پہلے ایک سیشن پیش کیا، پھر نیکسٹ سیشن پیش کیا، اور دھیرے دھیرے کر کے آپ تک کے ان باتوں کو پہنچایا. تو ظاہر سی بات ہے یا تو انسان ایک دم سے بیان کرے گا، یا تو ہم آ کے آپ سے یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم چاروں کے چاروں سیشنز جو آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ایک دن میں بیان کر دیں گے، یعنی ہم ایک دن 4 گھنٹہ بیٹھ کے آپ کو سیشنز بیان کر دیں. یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم آپ کو 4 سیشنز ایک دن میں بیان نہیں کریں گے، ہر دن ایک سیشن بیان کریں گے. دونوں کے دونوں نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں کے دونوں چیزیں پاسبل نہیں ہیں. اگر دونوں کے دونوں چیز ہوں گے اس کا مطلب میں نے ریپیٹ کر دیا ہے. اگر ایک کتاب میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں تو یا تو میں آپ سے کہوں گا بھائی دیکھیے کتاب کا اتنا حصہ آج آپ لے لیجئے، اور جو یہ باقی کا حصہ ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو کل دے دوں گا. یا تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ نہیں، یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے یہ آج آپ لے کے چلے جائیے. تو اگر میں نے کل آپ کو پوری کتاب دے دی تھی تو آج میرے پاس کوئی حصہ ہی نہیں بچا ہے جو میں آپ کو آج نیا حصہ دے سکوں. اللہ تعالیٰ نے یا تو پوری کتاب بھیج دی تو اس کا مطلب کوئی حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بچا کہ دوبارہ اسی حصے کو نازل کرے، یعنی اگر اس نے دوبارہ نازل کیا تو وہ ریپیٹیشن ہو جائے گا. یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ایک ایک آیت نازل کی، ایک ایک سورہ نازل کیا. تو آخر یہ کانفلکٹ کیا ہے، آ کر اس کو ہم لوگ ریزالو کرتے ہیں. تو اس کے لیے علماء نے بہت ساری گفتگو پیش کی ہیں. تقریباً 5 نظریات ہیں جو میں سب کو یہاں پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں، سکتا ہے آپ کے لیے تھکان کا باعث بن جائے، آپ لوگ تھک جائیں. اس لیے میں سب سے جو موسٹ ریلائبل جو ویو پوائنٹ ہے میری نظر میں، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر المیزان کے اندر اس طریقے سے اس کو کنکلوڈ کیا ہے کہ دیکھیے جب ہم آ کر کہتے ہیں کہ قرآن ایک بار میں نازل ہو گیا ہے تو اس کا الگ معنی ہے، اور جب ہم آ کے یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن 23 سال میں آ کر نازل ہوا ہے تو اس کا الگ معنی ہے. کیسے الگ الگ معنی ہے؟ ایک مثال پہلے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. فرض کیجئے ہم آپ کو ایک ٹاسک دینا چاہ رہے ہیں. آپ ابھی ہماری ایک کمپنی کھلی ہے اور ہم آپ سے کہتے ہیں چلیے آئیے کمپنی کے اندر جابز اویلیبل ہیں اور آپ اپنا سی وی لے کے آ جائیے، آپ کو جاب دیں گے. آپ سی وی لے کر آتے ہیں اور آپ سے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا سی وی تو بہت اچھا ہے، آپ کے پاس جو کوالیفیکیشن ہے وہ بہت اچھی ہیں، آپ کے پاس تمام سکلز بھی موجود ہیں، لہٰذا جو ہم آپ کو جاب دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ جاب ہے کہ آپ کو فرض کیجئے یہاں سے پیدل جانا ہے فلاں شہر تک کے، آپ کو پیدل جانا ہے دلی سے لے کے ممبئی تک کے، آپ کو پیدل جانا ہے لندن سے مینچسٹر تک کے. یہ ہمارا جاب ڈسکرپشن ہے. کیا آپ یہ کرنا چاہیں گے؟ تو دیکھیے میں نے ابھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کیسے جانا ہے، کیسے ایک دم سے آپ کو آ کے بتا دوں کہ چلیے آپ روڈ پہ چلنا شروع کر دیے، میری یہ جاب ہے. یا فرض کیجیے میں نے ایک کمپنی کھولی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو لگاتار 7 دن تک کے کام کرنا ہے، کوئی چھٹی نہیں ملے گی. کیا آپ یہ کام کرنا چاہیں گے؟ تو دیکھیں جیسے ہی کوئی کام کرنے کو جا رہا ہوتا ہے تو پہلے مرحلے میں ہم ایک اپنی جاب کو ڈسکرائب کرتے ہیں بہت ہی اجمالی طور پہ، ایک بہت ہی سمرائز کر کے اپنی بات کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا جاب ڈسکرپشن یہ ہے. آپ فرض کیجئے آپ اپنے محلے میں ہیں، آپ کو ایک مجلس منعقد کرنی ہے تو آپ ایک ٹیم بنائیں گے. آپ کہیں گے مجلس منعقد کرنے کے لیے ہمیں کچھ جوانوں کی ضرورت ہے، تو آئیے دیکھیے اس کے لیے کون کون والنٹیئر بنتا ہے. تو آپ کہیں گے ہم ایک والنٹیئرس کی ٹیم بنا رہے ہیں، کیا آپ اس کے اندر آنا چاہیں گے؟ تو ابھی میں نے ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتایا کہ والنٹیئر جو بنانے جا رہے ہیں ان کو ایگزیکٹلی کیا کام کرنا ہے اور آپ کے ذمہ کون سا کام آنے والا ہے. ہم ایک کلی طور پہ جاب ڈسکرائب کر رہے ہیں آپ کو، ایک بہت ہی اجمالی طور پہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ایسی ٹیم بننے والی ہے، کیا آپ اس کے اندر شرکت کرنا چاہیں گے؟ تو جب آپ آ کر اپنی طرف سے اپروول دے دیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہاں میں یہ جاب کرنا چاہتا ہوں، ہاں میں یہ والنٹیئر بننا چاہتا ہوں اور میں اس چیز کے لیے تیار ہوں، آمادہ ہوں، تب جا کر میں آپ کو ڈسکرائب کروں گا کہ دیکھیے اب آپ جائیے، آپ کو دھیرے دھیرے کر کے ڈسکرائب کریں گے. ہم آپ سے کہیں کہ آپ کے لیے جاب یہ ہے کہ آپ کو 4th فلور پر جا کر ایک گلاس رکھا ہوا ہے پانی کا، وہ لے کے آنا ہے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ کی بات مان لیتے ہیں. اب ہم آپ کو بتائیں گے دیکھیے جائیے گا، بلڈنگ ہے اس کا دروازہ کھولیے گا، اندر جائیے گا، اس کے اندر آپ کے لیے لفٹ لگی ہوگی، لفٹ کا بٹن دبائیے گا اور اس کے اندر 4th فلور کے اوپر کلک کریے گا. 4th فلور پہ جانے کے بعد وہاں پہ کئی عدد آپ کو گھر دکھائی پڑیں گے، اس میں سے فرض کیجئے گھر نمبر جو ہاؤس نمبر 5 ہے اس کے اندر جائیے گا، اس کے اندر روم نمبر 4 کے اندر جائیے گا اور اس کے اندر ایک فریج رکھا ہوگا اور اس کے اندر ایک گلاس رکھا ہوگا، اس کو اٹھا کے لے کے چلے آئیے. تو دیکھیں میں نے پہلے مرحلے میں آپ کو بہت ہی اجمالی طور پر بتا دیا کہ دیکھیے آپ کو جا کے فلاں بلڈنگ سے پانی لے کے آنا ہے. بعد میں جا کے آپ کو ڈسکرائب کیا ڈیٹیل میں
کہ دیکھیے جو پانی آپ کو لے کے آنا ہے اس کے لیے آپ کو یہ اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے، اور ہر اسٹیپ کے اندر ممکن ہے میں آپ سے کہوں کہ آپ نا کال بھی لگائے رکھیے گا، اور کہیں پر اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے، مشکل آتی ہے، کہیں پہ آپ کو سوال آتا ہے، تو میں آپ کو دھیرے دھیرے کر کے آپ کو جاب ڈسکرائب کرتا رہوں گا. دیکھیے اب رائٹ میں چاہیے، اب لیفٹ میں چاہیے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب کوئی ہو سکتا ہے آپ نے کبھی کبھی اس چیز کی ویڈیوز دیکھی ہوں کہ جب کوئی آپریشن ہو رہا ہوتا ہے پولیس وغیرہ کا، تو وہاں پر پہلے سے نہیں پتہ ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے. تو جو شخص جو ہے کنٹرول روم میں بیٹھا ہوتا ہے وہ کس کے ذریعے سے، ایک کنیکشن کے ذریعے سے، ایک کال کے ذریعے سے اس کے ساتھ جو پریکٹیکل فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، جو آپریشن کر رہا ہوتا ہے پریکٹیکلی فیلڈ کے اندر، اس کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں. تو وہ یہاں سے کہتے رہتے ہیں کہ ہاں اب آپ رائٹ لیجئے، اب آپ لیفٹ لیجئے، اور سامنے آپ کے دروازہ ہے اس دروازے کو کھولیے. تو دیکھیں پہلے سے سامنے والے فیلڈ جو آفیسر ہے اس کو پتا تھا کہ مجھے جانا ہے، کچھ کام کرنا ہے، جانا ہے، جا کر فلاں جگہ سے فلاں چیز کو لے کے آنا ہے. لیکن وہاں پر کیا سچویشن پیش آنے والی ہے، ہر سچویشن کی کیا تفصیلات ہیں، اس کو پہلے سے نہیں پتا ہے. بعد میں جو اوپر کنٹرول روم میں بیٹھا ہے وہ بار بار بتائے گا، ہلو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، کاپی دیٹ، کہ آپ اب رائٹ لیجئے، اب لیفٹ لیجئے. تو آپ نے اس چیز کو باقاعدہ دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا، علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے اسی پہلے مرحلے میں ایک مرتبہ قرآن کو نازل کر دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات میں، ایک بہت ہی باوقعت اور باعظمت رات کے اندر اس قرآن کو نازل کر دیا کہ جس کا نام ہے لیلۃ القدر، جس کا نام ہے شب قدر. شب قدر میں ہم نے قرآن کو نازل کر دیا. لیکن یہ جو شب قدر میں قرآن نازل ہوا پیغمبر کے اوپر، یہ ایک طریقے سے جاب ڈسکرپشن تھا، ایک طریقے سے بہت ہی اجمالی طور پہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نبی بن کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ کام کرنا ہے. لیکن ابھی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی ہیں، یا ڈیٹیل کو ابھی تک آپ کے اوپر آفیشلی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے ڈیٹیل پیغمبر کو پتہ بھی ہوں، لیکن ڈیٹیل آپ کے پاس آفیشلی ابھی اناؤنس نہیں کی گئی ہیں. اناؤنس کب کی جائیں گی؟ جب آپ اس سچویشن میں آئیں گے. فرض کیجئے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کہ آپ اگر کوئی آفیسر ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی کے اندر کون سی پرابلمز ہیں اور کمپنی کے اندر کون سی تبدیلیاں آنے والی ہیں، لیکن آپ اس کمپنی کی تبدیلیوں کے اکارڈنگ کام نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا جو سپروائزر ہے، جو آفس میں آپ کا ہیڈ ہے، وہ آپ سے آ کر نہ کہہ دے. تو کبھی کبھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ دیکھیے اب ہیڈ چینج ہو گیا ہے، اب یہ چیزیں چینج ہونے والی ہیں آفس کے اندر، لیکن آپ ان چیزوں کو چینج تبھی کر سکتے ہیں کہ جب آفیشلی آپ کے لیے لیٹر آ جاتا ہے، آفیشلی آپ کے لیے اناؤنسمنٹ آ جاتا ہے، آفیشلی آپ کے لیے ایک آرڈر آ جاتا ہے کہ دیکھیے آرڈر آ گیا ہے، اب یہ چیزیں چینج کرنی ہیں. تو بھلے ہی آپ کو پہلے سے پتہ ہو، تو یہاں پر بھی ایسی سچویشن ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلے ہی پہلے سے علم لدنی کی خاطر پتہ ہو کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، کس سے کس طریقے سے بات کرنی ہے، کس سے کب آیت کو کب تلاوت کرنا ہے، لیکن کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے اس آفیشل سٹیٹمنٹ کا، اس آفیشل آرڈر کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، اس لیے پیغمبر اکرم خود سے آیت کی تلاوت کو انجام نہیں دیتے تھے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ کچھ دلائل بھی ہیں، ان دلائل کی بنا پر ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے پچھلے جلسات کے اندر، سیشنز کے اندر بیان کیا تھا کہ دیکھیں جو بھی بات کی جا رہی ہے اس کی دلیل ہونا چاہیے، اس کا ایک ریسورس ہونا چاہیے کہ بھئی یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے ہم اپنے سے بیٹھ کے نہیں بنا رہے ہیں کہ ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے دماغ میں ایسا آ رہا ہے اس لیے ہم یہ کہہ دے رہے ہیں. نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیت کے اندر کیا بیان ہوا ہے، روایت کے اندر کیا بیان ہوا ہے. پھر اگر آیت اور روایت کے اندر کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تب جا کر اپنی عقل کی طرف رجوع کر کے اس چیز کو لا کر ہم پیش کریں گے کہ جو آیت اور روایت کے مخالف نہ ہو. تو لہٰذا یہاں پر دیکھیے کہ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ میرے پاس دلیل موجود ہے. خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ قیامت آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اللہ تعالیٰ اسٹیٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ اس وقت تک کہ آیات قرآن کو مت پڑھا کریے جب تک کہ ہماری طرف سے آپ کے اوپر کوئی وحی نازل نہ ہو جائے. یہ وہی آفیشل سٹیٹمنٹ ہے، یہ وہی جو وحی الہی ہے، یہ آفیشل سٹیٹمنٹ ہے، یہ آفیشل آرڈر ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ آفیشلی اناؤنس کرتا ہے، آفیشلی آرڈر کرتا ہے پیغمبر کو کہ اب آپ کو جو ہے فلاں آرڈر کے اوپر عمل کرنا ہے، اب آپ کو فلاں چیز کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو غور فرمائیے کہ یہ دلیل ہے. اس کے ذریعے سے علامہ طباطبائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے پیغمبر جلدی نہ کریں آیت کو پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ پہلے وحی نازل کر دے پھر پیغمبر آیت کو پڑھیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ پیغمبر کو پتہ ہے کہ آیت کیا آنے والی ہے، کیونکہ پیغمبر کے پاس کیا ہے؟ علم الہی ہے، علم لدنی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے تو اس کا مطلب ان کو، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن ایک مرتبہ ایک اجمالی طور پہ ان کے اوپر نازل ہو چکا تھا. 23 سال کی مدت میں کیا ہے؟ دھیرے دھیرے نازل ہو رہا تھا. تو اب 23 سال کی مدت میں اگر اللہ تعالیٰ آ کر اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ پیغمبر آپ جلدی مت کیجئے، آپ خود سے مت پڑھیے، جب ہم آپ کے اوپر وحی نازل کریں گے تب آپ کو پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو پتہ ہے آیت کے آگے اس کا کنٹینیویشن کیا ہے. پتہ ہے، کہاں سے پتہ ہے؟ اس کا مطلب یہ قرآن پہلے پورا نازل ہو چکا ہے آپ کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 23 سال کی مدت میں پیغمبر دھیرے دھیرے اس کو پڑھنے والے ہیں. دوسری دلیل کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 114 میں اس طریقے سے ہے، تقریباً اسی مفہوم کی آیت ہے کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ اے پیغمبر جب تک کہ آپ کے اوپر وحی نازل نہ ہو جائے تب تک کہ آپ اس کو تلاوت نہ فرمائیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر احکمت آیاتہ، کہ اس کتاب کی آیات کو پہلے محکم طور پہ یعنی مضبوط طور پہ پیش کیا گیا ہے، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس کے بعد پھر اس کو تفصیل میں پیش کیا گیا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ قرآن 2 سٹیپس میں 2 فیز میں نازل ہوا ہے. پہلا مرحلہ، پہلا فیز یہ تھا کہ احکمت آیاتہ، اس کی آیات ایک مضبوط چیز جو ہوتی ہے وہ ایک دم ملی ہوئی ہوتی ہے. مضبوط چیز جو ہوتی ہے وہ ایک دم آپس میں ایسے بہت ہی مضبوطی سے بہت ہی اسٹرانگلی آپس میں اس کا کنیکشن ہوتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں پہلے مرحلے میں آپ جب آیتیں نازل ہوئیں، پہلے مرحلے میں جب یہ کتاب نازل ہوئی تو یہ آپس میں ملی ہوئی تھی، یہ ایک دم اجمالی اور جنرلی طور پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا گیا کہ دیکھیے سمری یہ ہے آپ کی جاب ڈسکرپشن کی. لیکن اس کے بعد ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دھیرے دھیرے 23 سال کی مدت کے اندر کیا کیا؟ اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کیا. تو یہاں سے غور فرمائیے کہ صاف صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 2 فیزز میں نازل کیا ہے، 2 مرحلے میں نازل کیا ہے، پہلے اجمالی طور پہ پھر تفصیلی طور پہ. علامہ طباطبائی کی بات کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن 2 فیز میں نازل ہوا ہے. پہلا فیز یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن اجمالی طور پہ پیغمبر کے قلب پر نازل ہو گیا، جیسا کہ آیت کے اندر بھی ہے قل نزلہ روح القدس من ربک، اور اس طریقے سے آیت میں نزل بہ روح الامین علی قلبک، پیغمبر کے قلب پہ جبرائیل لے کر حاضر ہوئے اور پیغمبر کے قلب پر قرآن نازل ہوا. اور دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل پیش کی اور تفصیل کے ساتھ وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جو اپنے آپ میں 23 ایئرز کے اندر ڈیورنگ دی 23 ایئرز آپ کے سامنے قرآن کے ورسز کو مختلف اوکیزنس پہ مختلف مراحل میں مختلف شان نزول کے مطابقت سے نازل کیا گیا. تو کنکلوژن کیا ہو گیا ہمارے ڈسکشن کا؟ ابھی تک کے جو ڈسکشن ہوا ہے وہ یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس قرآن جو نازل ہوا ہے وہ 2 فیزز میں نازل ہوا ہے. پہلا فیز یہ تھا کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ پورا مکمل طور پہ احکمت آیاتہ کے مرحلے میں نازل ہو گیا، یعنی پورا کا پورا قرآن ایک دم سے نازل کر دیا گیا پیغمبر کے قلب پر، کہ جس کے اندر اجمالی تعارف تھا قرآن کا. دوسرا فیز جو تھا اس کے اندر ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی یہی قرآن ہے، یہی آیات ہیں، لیکن ان کو تفصیلی طور پر پیش کیا گیا ہے. اب اجمالی مرحلہ نہیں ہے بلکہ پیغمبر کو تفصیل بیان کی جا رہی ہے ان کے لیے کہ دیکھیے ہر مرحلے میں یہ آیات کی تفصیل ہے اور اس کی دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. سوال اٹھ سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ قرآن کو نازل کر دیا تھا تو اسی ٹائم پہ پوری تفصیل بیان کر دیتا، یا اگر اللہ تعالیٰ بعد میں نازل کرنے والا تھا تو پہلے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی بار کیوں نہیں نازل کیا؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں کبھی کبھی ایسے سوال اٹھتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ 2 بار نازل ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک بار میں کیوں نازل نہیں کر دیا؟ جن چیزوں کو ایک بار میں نازل کیا تھا اس پہ اعتراض ہوتا تھا کہ دھیرے دھیرے کیوں نہیں نازل کیا. اگر ہم کہتے ہیں کہ اماموں کی تعداد 12 ہے تو آپ کہیں گے 24 کیوں نہیں ہے؟ 24 ہو جاتی تو آپ کہیں گے 12 کیوں نہیں ہے؟
اگر قرآن کتاب کی صورت میں نازل ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں قرآن ایک انسان کی صورت میں کیوں نہیں نازل ہوا. اگر انسان میں نازل ہو جاتا تو قرآن کہتا ہے کہ دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا. اگر فرض کیجئے پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام کی ذات کو فرشتہ بنا کر بھیجتا تو آپ کہتے کہ بھائی فرشتے کے اعمال کے اوپر تو ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں, فرشتے تو فرشتے ہوتے ہیں. اگر ان کو انسان کی شکل میں آپ کے سامنے بھیجا تو آپ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ انسان بنا کے کیوں بھیج دیا. بہرحال تو لہٰذا یہ اعتراضات کبھی کبھی ہوتے ہیں. قرآن کی بنسبت بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس کو ایک بار میں کیوں نہیں نازل کر دیا, بار بار دوسرے فیز کی طرف جانے کی کیا ضرورت تھی. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیے, اگر میں آپ کے سامنے میں یہاں پر اپنے ایک استاد کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ تھک بھی نہ جائیں. میں ایک مرتبہ ایک ورک شاپ میں گیا تھا. تو ورک شاپ میں جب میں گیا تو وہاں پر میرے استاد نے ہم لوگوں کے سامنے ایک ورک شاپ تھی, پورے دن بھر کی تھی. تو دن بھر کی ورک شاپ میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو دن کا کھانا ہوتا ہے وہ جہاں پر ورک شاپ کی جگہ ہے وہاں پر کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں لوگ. تو انہوں نے کھانے کا انتظام کیا تھا اور کھانا منگوایا, اور کھانے کے ساتھ گرمی کے دن تھے تو کھانے کے ساتھ کیا کیا, کھانے کے ساتھ انہوں نے ایک تربوز منگوا لیا. تربوز جو منگوایا تو تربوز کو منگوانے کے بعد انہوں نے کہا کہ سب لوگ کھانا کھا لیں. سب لوگوں نے کھانا کھا لیا, دسترخوان ایک دم صاف کر دیا گیا, پھر اس دسترخوان کے اوپر لا کے تربوز رکھا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس تربوز کو مکمل پورا کا پورا تربوز اسی ٹائم پہ کھا جائے گا تو میں اس کو اتنا انعام دوں گا. انہوں نے تومان میں ایک عدد بتایا کہ میں اتنے 1000 تومان آپ لوگ کو انعام دوں گا. پوچھا ہم لوگوں سے کہ آپ لوگوں سے کون کھا سکتا ہے, تو سب نے منع کر دیا کہ نہیں ہم لوگ تو نہیں کھا سکتے ہیں. ہم سے بھی پوچھا, ہم نے کہا ہم بھی نہیں کھا سکتے ہیں. پھر انہوں نے یہ کرنے کے بعد کہا کہ تربوز کو کاٹ لیا جائے. تربوز کو کاٹا گیا اور کاٹنے کے بعد انہوں نے چھلکے سمیت سب لوگ کو دیا اور کہا کہ چھلکے سمیت کھا کے دکھائیے. سب لوگوں نے کہا کہ نہیں چھلکے سمیت بھی نہیں کھا سکتے ہیں. کہا چھلکے سمیت کیوں نہیں کھا سکتے ہیں, اور یہ وہ اس کے بعد کہا کہ چلو چھلکے سمیت جو بھی کھائے گا اس کو ہم اتنے 1000 تومان پھر انعام دیں گے. پھر سب لوگوں نے منع کر دیا کہ نہیں کتنا بھی انعام آپ دے دیں ہم چھلکے سمیت بھی نہیں کھا سکتے ہیں, اور چھلکے کے ساتھ ہم لوگ اس تربوز کو نہیں کھا پائیں گے. کہا تو پھر کیسے کھائیں گے, کہا کہ نہیں ہم لوگ جو ہیں تربوز کو چھلکا اتار کے اور دھیرے دھیرے کھائیں گے. اگر ایک انسان کو کھانا ہے تو کئی دن کے اندر کھا سکتا ہے, اگر سب لوگ مل کے کھائیں گے تو ایک ٹائم کے اوپر کھا سکتے ہیں. پھر انہوں نے آ کر یہ پوائنٹ ہم لوگ کو بیان فرمایا, اور ایسے بیان فرمایا کہ ابھی تک کے دیکھیے میرے ذہن میں باقی ہے. انہوں نے بیان فرمایا کہ دیکھیے انسان جب علم حاصل کرتا ہے, جب انسان کے سامنے کوئی تعلیم پیش کی جاتی ہے, کوئی ایجوکیشنل میٹر پیش کیا جاتا ہے, کچھ سائنس پیش کی جاتی ہے, نالج پیش کیا جاتا ہے, تو انسان کی کیفیت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے. اگر انسان کے سامنے وہ پورا کا پورا علم ایک دن اٹھا کے رکھ دیا جائے کہ چلو پورا کا پورا جو تم ایک سیمسٹر کے اندر سلیبس پڑھنے والے ہو اس کو آج ہی پڑھ لو. اگر آپ کا بچہ اسکول جائے اور ایک دم سے پرنسپل یہ کہے کہ آپ کا بچہ پورا کا پورا سال کا جو بھی میٹر ہے جتنی بھی بکس ہیں ان کو آج پڑھنے والا ہے پورا, آپ اپنے بچے کو فوراً لے کے آ جائیں گے کہ بھئی آپ اس کو مار ڈالیں گے کیا؟ کتنی چیزوں کو یہ ہضم کر پائے گا, کتنی چیزوں کو سمجھ پائے گا؟ اگر آپ کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے جائیں اور آپ سے یہ کہا جائے کہ نہیں آپ پورے کے پورے جو سیمسٹر میں باتیں پڑھنے والے تھے ان کو ہم آج ہی آپ کو پورا دے دیں گے, آپ کو آج ہی کے دن پورا ختم کرنا ہے, آج ہی کے دن ایگزام دینا ہے, آج ہی کے دن آپ کو ہم پاس اور فیل بتا دیں گے, آپ کیا یہ کام کر پائیں گے؟ آپ کہیں گے بھئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو بھی انسان تعلیم حاصل کرتا ہے ضروری ہے کہ وہ دھیرے دھیرے حاصل کرے, کیونکہ ایک دم سے حاصل کرے گا تو حاصل نہیں کر پائے گا. لہٰذا آپ کو یہ بات آپ کی فطرت میں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب کوئی چیز سکھائی جاتی ہے, جب کوئی چیز آپ کے لیے پیش کی جاتی ہے, جب کوئی بچہ جاتا ہے اسکول تو وہ ایک دم سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, ایک دم سے سب کچھ نہیں سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے ایک گریجول پروسیس ہونا چاہیے. ہمارے استاد نے یہی کہا کہ دیکھو یہ تربوز تم لوگ ایک دم سے کیوں نہیں کھا پا رہے ہو, کیونکہ تمہارا پیٹ جو ہے اس کے اندر جو تم کھانا کھاؤ گے, جو تم یہ کھا رہے ہو وہ ایک دم سے اس کو کنزیوم نہیں کر سکتا ہے. اور یہ جو کھانا ہوتا ہے نا اسی سے تشبیہ دیتے ہیں علم کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ فانظر الی طعامہ فلینظر الانسان الی طعامہ, انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. تو امام باقر علیہ السلام سے جب جا کے پوچھا گیا کہ یہ کھانے سے مقصد کیا ہے یہاں پر, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے کھانے سے مقصد یہ ہے کہ انسان
کیونکہ ظاہری طور پہ کھانا ہے وہ تو اپنی جگہ پر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے مقصد آپ کا وہ علم بھی ہے کہ جو آپ کس سے لے رہے ہیں، اس کو بھی دیکھیے. تو لہٰذا کھانے کا اور علم کا بہت زیادہ اس آپس میں سملیرٹی پائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو کھانا ہوتا ہے، فوڈ جو ہوتا ہے، وہ آپ کے جسم کو مضبوط کرتا ہے، اور جو علم ہوتا ہے وہ آپ کی روح کو مضبوط کرتا ہے. تو اب بتائیے، جب آپ کا جسم کا کھانا جو ہے وہ اگر آپ کو ایک دن میں 50 دن کا، 2 ہفتے کا، 1 مہینے کا کھانا ایک دم سے آپ کو دے دیں کہ آپ آج ہی کھا کے ختم کریے، آپ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ کنزیوم نہیں کر پائے گا کھانا، کیونکہ آپ کا جسم برداشت نہیں کر پائے گا. آپ کا پیٹ جو ہے، آپ یہ فوراً کے فوراً جو ریاکشن دکھائے گا. اسی طریقے سے جو انسان علم کسب کرتا ہے، یہ علم بھی ایک گریجول پروسیس کے ساتھ اس کو کسب کرنا چاہیے، تدریج کے ساتھ، ایک استمرار ہونا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے، تب جا کر علم حاصل ہوتا ہے. ورنہ ایک دم سے میں بیٹھ کے آپ کے سامنے ابھی اگر 5-6 گھنٹے بولنے لگوں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے شروع کے 2-3 منٹ اور 20 منٹ 1 گھنٹے تک کی آپ کو سمجھ میں آئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ مجھے اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ علم بھی ایک گریجول پروسیس ہے. تو لہٰذا اگر علم گریجول پروسیس ہے تو جو بھی علم آپ تک کے پہنچایا جا رہا ہے اس کو ایک گریجول پروسیس کے اندر پہنچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی آپ تک کے علم پہنچانا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے؟ کہ آپ تک کے قرآن کے ذریعے سے تعلیمات کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے آپ تک کی معلومات کو پہنچائے، آپ کو بتائے کہ آپ کے اخلاقی نظام کیسے ہونے چاہیے، آپ کو بتائے کہ آپ کے جو ہے روزمرہ کی زندگی کیسی ہونا چاہیے، آپ کو بتائے کہ آپ کی ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے، آپ کو بتائے کہ آپ کی سماجی زندگی کیسے ہونا چاہیے، آپ کو بتائے کہ آپ کے دنیاوی زندگی کیسی ہونا چاہیے مکمل طور پہ، آپ کو بتائے کہ آپ کے آپس میں رابطے کیا ہونا چاہیے، آپ کو بتائے کہ آپ کی عبادت کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. یہ تمام کی تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے وہ قرآن کے ذریعے سے بتا رہا ہے. تو اب ہمیں بات یہ مکمل طور پہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہم تک کی معلومات پہنچانا چاہ رہا ہے. اگر یہ ساری کی ساری معلومات اللہ تعالیٰ ایک دم سے پیش کر دیتا تو ظاہر سی بات ہے جتنے لوگ اس ٹائم کے اوپر ایمان لے کے آ رہے تھے سب کے سب بھاگ جاتے، کہتے یہ سب کیا ہو گیا، ایک دم سے قرآن آ گیا اور ایک دم سے پورا آپ کو 600 صفحے کا قرآن ایک دم سے آپ کیا کرنا ہے، سیکھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. نہیں، اسلام انسان کی فطرت کے مطابق نازل ہوا ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو انسان کی فطرت کی مطابقت کے ساتھ اعمال اپنے احکام کو پیش کرتا ہے. تو لہٰذا قرآن بھی انسان کی فطرت کے مطابق ہی نازل ہوگا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک اجمالی طور پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کے اوپر کیا نازل ہونے والا ہے، پھر ایک گریجول فارم میں، ایک بہت ہی تدریجی اور تسلسل کے ساتھ 23 سال کی مدت میں پیغمبر اکرم نے دھیرے دھیرے پورے قرآن کو سب لوگوں تک کے پہنچایا، تاکہ لوگ ایک دم سے ان کے اوپر ایک باڑ نہ آ جائے پورے علم کی، ایک دم سے ان کے اوپر ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ برڈن پڑ جائے کہ وہ لوگ نہ اعمال انجام دے پائیں اور نہ احکام کو سمجھ پائیں، نہ احکام کے اوپر عمل کر پائیں. تو لہٰذا دھیرے دھیرے کر کے ان سب باتوں کو پیش کیا گیا، اور تاکہ یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، آپ کے دل میں بیٹھ جائیں. اور جتنی بھی آیات پیش کی گئی اس میں اکثر آیات وہ ہیں کہ جو کسی شان نزول پر نازل ہوئیں. شان نزول پر نازل ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب شان نزول کی مناسبت سے نازل ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں واقعے کے ساتھ فلاں آیت نازل ہوئی تھی، تو آپ کے ذہن میں وہ آیت ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہے. تو لہٰذا یہ فائدہ ہے سب سے بڑا قرآن کا کہ قرآن نے تدریجی طور پہ قرآن کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تاکہ آپ کے ذہن میں دھیرے دھیرے کر کے آیات بیٹھ جائیں. دوسری طرف سے قرآن کی اہمیت سمجھ میں آتی رہے. اگر فرض کیجئے ایک زمانے میں نازل ہو گیا اور پھر ایک دم سے قرآن کی آیت نازل ہونا بند ہو جاتی ہیں تو معلوم ہوا 3-4 سال گزر گئے. آپ اگر 2 مہینے تک کے اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی خیر خبر آپ کو نہیں ہوتی، اس کو بھول جاتے ہیں آپ، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اہمیت کو باقی رکھنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے ضروری ہے کہ بار بار آپ جو ہے کیا کریں، سامنے والے سے کانٹیکٹ کرتے رہیں، ملتے رہیں، صلہ رحم کرتے رہیں. تو ایک دوسرے کی اہمیتیں بھی باقی رہتی ہیں اور آپس میں ایک رابطہ بھی باقی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا کہ لوگوں کا رابطہ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے تب جو ہے آپس میں باقی رہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے اپنا رابطہ باقی رکھے وغیرہ وغیرہ. تو لہٰذا ایک یہ بھی ریزن تھا کہ قرآن کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کو ایک تدریج، ایک گریجول سچویشن میں نازل کیا گیا.
اور تیسرا جو زاویہ یہاں پر پیش کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ قرآن دھیرے دھیرے جب نازل ہوگا تو لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے میں آسانی ہوگی، وہ دھیرے دھیرے ایکسیپٹ کریں گے. ظاہر سی بات ہے ایک دم سے کوئی چیز آپ ایک دم سے کہہ دیں کہ بھائی اتنے قانون ہیں آپ کو ایکسیپٹ کرنے ہیں، تو ایک نئے سچویشن میں ایک دم سے آ کے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں. ایک دم سے ایکسیپٹ کرنا بہت سخت ہوتا ہے، لیکن جب دھیرے دھیرے ہوتے ہیں، اسلام نے اپنے احکام کو حتیٰ لیجسلیٹ بھی دھیرے دھیرے کیا ہے. بہت سے ٹائم پر ایک حکم کو پہلے آ کر مکروہ بتایا ہے، بعد میں جا کے حرام بتایا ہے. بہت سے ٹائم کے اوپر پہلے ایک حکم کو مستحب بتایا ہے، بعد میں جا کے واجب بتایا، تاکہ دھیرے دھیرے گریجول طور پہ انسان اس کو ایکسیپٹ کر سکے، اس کا زمینہ فراہم ہو سکے. یہ تو ہو گئی بات کس کے حوالے سے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو دو فارمز میں جو نازل کیا جاتا ہے، کہ کبھی وہ ہم کہتے ہیں کہ تدریجی طور پہ نازل ہوا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ وہ دفعی طور پہ نازل ہوا ہے. تو یہ یعنی امیڈیٹ بیسس پہ نازل ہوا ہے یا گریجول بیسس پہ نازل ہوا ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی. اب دیکھتے ہیں کہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا ہے. الحمدللہ اسی مناسبت سے ہم لوگ کے پاس ایک سورہ موجود ہے جس کو ہم لوگ سورہ قدر کہتے ہیں. سورہ قدر کیا ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تلاوت کر کے آپ کے سامنے سناتا ہوں اور اس کے بعد اس کے معانی کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، تاکہ انشاءاللہ اب جب آپ سورہ قدر کی تلاوت فرمائیں گے، قرآن کی آیتوں کو تلاوت کریں گے، اپنی نماز میں سورہ قدر پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اس سورہ قدر کا مکمل معنی اور مطلب پتہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا ہم نے انزلناہ اس چیز کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر. وہ چیز کیا ہے؟ وہ کتاب خدا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے. یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر یعنی شب قدر، یعنی قدر کی رات کے اندر نازل کیا ہے. تو لہٰذا شب قدر کا نام تھا کیونکہ شب قدر میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، شب قدر کے اندر پورا قرآن بھی نازل ہوا ہے، لہٰذا اس سورہ کا نام سورہ قدر رکھا گیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور آپ یہ بھی نہیں جان سکتے ہیں، یعنی آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ جان پائیں کہ یہ قدر کیا چیز ہے، یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. یعنی قدر کی جو رات ہے یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس کی معرفت آپ کسب نہیں کر سکتے ہیں، حاصل نہیں کر سکتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہے. سوچیے آپ کیسے ہو گیا؟ فرض کیجیے آپ 1000 مہینوں میں جتنی راتیں ہیں اس کو کاؤنٹ کر لیجئے. 1000 مہینوں کی راتوں میں آپ بیٹھ کر فرض کیجئے ایک مرتبہ کہہ رہے تھے الحمدللہ، تو یعنی آپ نے کتنے ٹائم یہ الحمدللہ کہا؟ اگر اس کو ہم لوگ کاؤنٹ کرنا چاہیں، کیونکہ بہرحال ایک کلاس ہے اس کے اندر ڈسکشنز ہوتے ہیں تو میں آپ سے ڈسکشن کر رہا ہوں. اگر فرض کیجئے 1000 راتیں ہیں اور ہم ہر 1000 مہینے ہیں اور ہر مہینے کو ہم 30 ڈیز کے لیے لیتے ہیں، تو آپ کے پاس 30,000 جو راتیں ہیں. آپ نے 30,000 بار کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ نے 30,000 مرتبہ کیا کہا؟ اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے بھی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صفت پیش کی جائے اس سے بھی بڑا ہے. آپ نے 30,000 مرتبہ کیا کہا ہو؟ فرض کیجیے آپ نے کسی کو سلام کیا ہو، السلام علیک یا ابا عبداللہ. 30,000 مرتبہ آپ سلام کر رہے ہیں. آپ نے کہا سلام کیا ہو 30,000 مرتبہ حضرت امیر کو، السلام علیک یا امیر المؤمنین. تو اب سوچیے آپ نے 30,000 رات تک کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ بار بار آپ سلام کر رہے ہیں. کتنی عظیم بات ہے. آپ 30,000 رات تک کے ایک امام کی طرف اپنا سلام بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ 30,000 دن کو سمیٹ کے اگر آپ کو ایک دن میں کہنا ہے، کیسے آپ کہیں گے؟ شب قدر کے اندر آ کر آپ کیا کہہ دیں گے؟ اللہ اکبر. تو آپ اس عظمت کو سمجھیے. میں نے تو اللہ اکبر کی مثال دی ہے. آپ ایک نماز پڑھیے تو کانہو آپ نے 30,000 راتوں کی نماز پڑھی ہے. آپ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ نے 30,000 راتوں کے برابر یہ صلوات پڑھی ہے. آپ اگر ایک قرآن کی آیت پڑھ لیں، 30,000 مرتبہ آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے. کتنی عظیم رات ہے. اللہ اکبر.
خیر آگے بڑھتے ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہے. اب روح کے اندر تفسیر ہے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل ہیں. باذن ربہم من کل امر، اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں، اور وہ تمام تر چیزوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی امور ہیں اس دنیا کے ان کو لے کے نازل ہوتے ہیں. اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات پر سلام ہو جب تک کہ فجر طلوع کر جائے. بہرحال شب قدر کے حوالے سے آپ کے سامنے بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہوں گی اور کی جائیں گی، لہٰذا میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. خالی اس سورہ کی فضیلت میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ایک دم سے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے 30 مہینوں تک کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کی، اسٹرگل کرنے کے بعد اس نے 30,000 راتوں تک کے یعنی 1000 مہینے تک کے اس نے کیا کیا، زرہ اپنے جو بدن ہے اس کے اوپر اس کے زرہ رہی، اور زرہ جو ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ پوری طریقے سے اسٹرگل کرتا رہا. جب اصحاب نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے کہا کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے، یا ہم اس مرد کے جیسے بن جاتے کہ جس نے 1000 مہینوں تک کے یہ کام کیا. پیغمبر اکرم نے یہ بات جب سنی تو اسی وقت جناب جبرائیل اس سورہ کو لے کے نازل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لطف کیا ہے، یہ عنایت فرمائی ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا موقع دے دیا ہے ان کو کہ وہ 30,000 راتوں کے برابر، 1000 مہینوں کے برابر ایک رات میں کام انجام دے سکے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اور یہ موقع آپ کو دیا کہ آپ یہ کام کر سکیں، اور تب یہ سورہ نازل ہوا، اور تب پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ 1000 مہینوں کے برابر کسی کام کو انجام دیں تو آپ شب قدر کے اندر آ کر اپنے اعمال انجام دیں، اور شب قدر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. شب قدر کیا ہے؟ وہ ایک رات ہے، اس کی معرفت بہت ہی سخت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. ہاں، معرفت کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ ہم کمپلیٹلی معرفت حاصل کر لیں، یہ ہم لوگ معرفت حاصل نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہم اجمالی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ہم اجمالی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اس کو درک بھی کر سکتے ہیں، لیکن اجمالی طور کے اوپر. احادیث کے اندر آیا ہے کہ لیلۃ القدر سے کا مصداق جو ہیں، جو اس سے مراد ہیں، وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جناب سیدہ اور لیلۃ القدر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ لیلۃ القدر کو درک نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے جناب فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ پڑا لأن الناس فطموا عن معرفتها، کیونکہ لوگ جناب سیدہ کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جناب سیدہ اور لیلۃ القدر کے اندر ایک خاص تعلق ہے. تو اگر ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کی محبت بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں، تب تو ہمارے اوپر اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم آ کر اس سورے کو اپنے نماز میں پڑھیں. اور بہت تاکید کی گئی ہے کہ مستحب نمازوں میں بھی اور واجب نمازوں میں بھی اس سورے کو ضرور پڑھا جائے، اور اس سورے کو ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں. بہرحال اس کی اور فضیلتیں بھی ہیں، انشاءاللہ ساری فضیلتیں تو یہاں بیان نہیں ہو پائیں گی. انشاءاللہ باقی فضیلتوں کو رکھتے ہیں کسی اور دن کے لیے، کسی اور سیشن کے لیے، کسی اور لیول کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بہرحال قرآن کا یہ جو ایک کچھ سیشنز کا سیٹ تھا، ایک سیریز تھی، اس کو آپ نے مکمل کیا. یہاں تک کہ آج کے سیشن کا جو آپ کا کوڈ ہے اٹینڈنس کا، وہ ہے AR2 یہ آپ کا سبمیشن کا کوڈ ہے کہ جو آپ کو آج اس سیشن کے حوالے سے دینا ہے، کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی اٹینڈنس کو سبمٹ کر سکتے ہیں. بہرحال بہت ہی اچھا لگا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے، اور امید ہے کہ آپ نے بھی قرآن کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ مزید توفیقات عنایت فرمائے کہ آپ قرآن کی معلومات کو بھی حاصل کر سکیں، قرآن کی ٹیچنگز کو بھی حاصل کر سکیں، اور دین آپ اس کے بعد کیا کر سکیں، قرآن کی خدمت کر سکیں، اور ان ٹیچنگز کو دوسروں تک کے پہنچا سکیں، اور دوسروں کو قرآن سے جوڑ سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ
ہم سب لوگ اس راستے میں اسٹرائیو کریں گے، اسٹرگل کریں گے تاکہ اس مقصد تک کے پہنچ جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔